بھارت کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے لیے بار بار کوشش کر رہا ہے اور بھارت اس کے جواب میں مسلسل انکار کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ آخر یہ یک طرفہ بے قراری ہے کیوں؟ پاکستانی سفارتی سطح پر بھارت کو اپنے اوپر سوار ہونے کا موقع کیوں دے رہا ہے؟ تو صورتحال بڑی عجیب سی ہو چکی ہے ابوذر کہ پاکستان ہمیشہ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ہاتھ ملانے کا موقع ڈھونڈتا ہے لیکن بھارت انکار کر دیتا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رحیم اللہ یوسف صاحب جو تجزیہ کار ہیں سینئر، ان سے بات کریں گے۔ سر بہت شکریہ 24 نیوز کو وقت دینے کا۔ یہ بتائیے گا سر، دیکھا گیا ہے خواہ کوئی میچ کی بات ہو، کرکٹ میچ کی بات ہو یا کوئی پولیٹیکل سینیریو ہو، پاکستان ہمیشہ پہل کرتا ہے کشمیر کے ایشو سے لے کر دیگر معاملات تک کہ ٹیبل ٹاک کی جائے بھارت کے ساتھ۔ بھارت ہمیشہ انکار کرتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ بالکل یہ حقیقت ہے، اور ابھی تو کئی سال ہو گئے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے تجویز گئی ہے اور پاکستان نے پیشکش کی ہے مذاکرات کی، انڈیا نے ہمیشہ انکار کیا ہے اور اس نے شرائط لگائی ہیں۔ حالانکہ اس طرح کے معاملات میں باہمی تعلقات کے حوالے سے شرائط نہیں لگائی جاتی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جو حالیہ دنوں میں جو کچھ ہوا ہے، یعنی ایک بار جو ان کی وزیر خارجہ ہیں سشما سوراج، انہوں نے یہ ایگریمنٹ کر لیا تھا پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے کہ جب UN جنرل اسمبلی کا اجلاس نیو یارک میں ہوگا تو وہاں پہ ان کی ملاقات ہوگی۔ پہلے وعدہ کیا، پھر اس کو بلا دیا اور وہ ملاقات نہ ہو سکی۔ اور اس کے علاوہ جب پاکستان کی نئی حکومت بنی انتخابات کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے پیشکش کی تھی انڈیا کو یہ مذاکرات کی اور سارے مسائل حل کرنے کی، اس کا بھی کوئی مثبت جواب نہیں آیا۔ ابھی پاکستان نے جو ایک بڑا فیصلہ کیا، کرتارپور کا جو کوریڈور ہے، راستہ ہے، وہ کھولنے کا اعلان کیا سکھوں کے لیے کہ وہ اپنے مقدس مقامات میں آئیں، اور وہ فیصلہ جو ہے سکھوں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ انڈیا BJP کی حکومت کی شاید بھی نہیں تھی، لیکن وہ مجبوراً انہوں نے ہاں کر دی اور اس کا بھی انہوں نے پھر پاکستان کے ساتھ مل کر یہ کوریڈور کھولنے کا فیصلہ کیا۔ ورنہ اگر BJP گورنمنٹ کو یہ فکر نہ ہوتی کہ سکھ جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے، سکھوں کی بڑی آبادی ہے انڈیا میں اور پوری دنیا میں، تو شاید وہ پاکستان کے اس فیصلے کا مثبت جواب نہ دیتے۔ تو میرے خیال میں یہ کئی مثالیں اور بھی ہیں کہ انڈیا نے انکار کیا ہے اور پاکستان نے ہمیشہ ان کے طرف یہ امن سے اور مذاکرات کے ذریعے مسئلے حل کرنے کی پیشکش کی ہے۔ صحیح سر، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب نے، ان سے بات کرتے ہیں۔ امجد صاحب بہت شکریہ پہلے تو وقت دینے کے لیے۔ یہ بتائے گا کہ آپ اس ساری سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے مسلسل جب سے عمران حکومت آئی ہے اور یہ گورنمنٹ جب سے فارم ہوئی ہے، پاکستان دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے، بھارت سے مثبت جواب اس طرح سے نہیں آ رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بھارت کی جو اسٹریٹجی ہے، جو انہوں نے اپنا آگے کورس آف ایکشن ورک آؤٹ کیا ہوا ہے، جس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ میرا خیال اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو پھر ہم اس طرح کے مسائل میں نہ پھنسے۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے، کیونکہ مذاکرات کریں تو پاکستان کہتا ہے جی کہ کشمیر کا مسئلہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے، کشمیر وہ آپ سے۔ صحیح، امجد شعیب صاحب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں یوسف زئی صاحب۔ یوسف زئی صاحب فرمائیے گا، پچھلے دنوں جو کرتارپور بارڈر کی راہداری کا منصوبہ اور پھر سنگ بنیاد رکھا گیا، انوائٹ کیا گیا وزیر خارجہ کو بھارت کی، انکار ہو گیا، دیگر وزراء کو انوائٹ کیا گیا، انکار سامنے آیا۔ اب بھارت کے ایسے موقع پر بھارت کے آرمی چیف کی جانب سے بیان آنا جی پاکستان سیکولر کنٹری ہوگا تو پھر ہم مذاکرات کریں گے، بھارت کیوں دوگلی پالیسی اپنائے ہوئے ہے؟ بھارت کیوں بہانے ڈھونڈ رہا ہے؟ ڈائریکٹ کیوں نہیں کہتا ہے جو وجوہات ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کے وزیر اعظم نے جب کرتارپور کے کوریڈور کا افتتاح کیا، سنگ بنیاد رکھا، تو اس سے پہلے انڈیا نے بھی ایک ایسی تقریب اپنے ہاں کی تھی اور اس میں ان کے وائس پریزیڈنٹ آئے تھے، اور وہاں پہ جو انڈین پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں کیپٹن امریندر سنگھ، انہوں نے بڑی زہریلی تقریر کی تھی پاکستان کے خلاف۔ یعنی ایسے موقع پہ ایک سکھ وزیر اعلیٰ جو ہے
جس کے لوگ جو ہیں سکھ جو ہیں وہ خیر مقدم کر رہے ہیں پاکستان کے فیصلے کا، اور اس نے پھر یہ تقریر کی پاکستان کے خلاف، اور وہ اپنی جو حب الوطنی ہے انڈیا کے لیے وہ ظاہر کرنے کے لیے. تو ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں، اور یہ انڈیا کی جو ہٹ درمی ہے وہ ہمیں صاف نظر آتی ہے ہر موقع پر، ہر جگہ پر. اور دیکھیں انڈیا کا اب یہ مطالبہ ہے کہ جو 2008 نومبر میں ممبئی میں حملے ہوئے تھے، واقعات ہوئے تھے، پاکستان پہلے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرے. پاکستان نے کارروائی کی ہے، لیکن یہ معاملہ جو ہے عدالتوں میں ہے. عدالت فیصلہ کرے گی تو پھر یہ مسئلہ حل ہوگا. لیکن یہ ایک بہانہ ہے تاکہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر بات نہ ہو. ٹھیک ہے، بالکل بہانہ ہے. بجا فرمایا آپ نے. ہمیں جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب نے، ان سے ہی بات کرتے ہیں. سر، یہ تمام جو معاملہ ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بھارت میں آئندہ الیکشنز بھی آ رہے ہیں، تو کیا یہ اسٹریٹجی ہے بھارت کی؟ کیونکہ الیکشنز میں بھارت پاکستان کارڈ ضرور کھیلتا ہے. صحیح، طلعت مسعود صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. امجد صاحب، آپ سے بھی یہی سوال ہوگا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کا کارڈ یوز ہو رہا ہے بھارت میں، کیونکہ آئندہ سال الیکشنز بھی ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ الیکشن کا کوئی قصہ نہیں ہے. الیکشن پہلے بھی ہوئے تھے. مودی نے الیکشنوں سے پہلے بھی بعد میں بھی ایک ہی سٹانس رکھا ہے، اور اس سے پہلے یہی چیز جو ہے وہ کانگریس کی گورنمنٹ بھی کرتے رہی. آپ سے نہیں مذاکرات کرنے، ہم ایسے بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں یہ الیکشن کی وجہ سے، کبھی کسی وجہ سے. بھئی ان کی ایک اسٹریٹجی ہے. کشمیر پہ بات نہیں کرنا چاہتے، جب آپ کشمیر کا قصہ اٹھائیں گے وہ بات نہیں کریں گے، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈیں گے. اور اس میں وجہ یہی ہے کہ کشمیر میں وہ آبادی کا تناسب بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں لگے ہوئے ہیں 10 سال، 15 سال، 70 سال ہو گئے آپ کو اس معاملے کو لٹکائے ہوئے. 10 سال اور گزر جائیں گے، اور ان 10-12 سالوں میں اگر وہ آبادی کا تناسب بدلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو کہیں گے آئیں جی کروا لیں. اگر آپ یہاں پہ ریفرنڈم کرانا چاہتے ہیں کرا لیں. ان چیزوں کو ہمیں حقائق کی روشنی میں دیکھنا چاہیے. ادھر ادھر کے آسرے بہانوں میں دیکھیں گے تو آپ غلطی میں پھنسے رہیں گے. اصل قصہ یہ ہے کہ بھارت نے ایک اسٹریٹجی اپنائی ہے. انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ پاکستان سے بات نہیں کرنی، اس کے لیے ہم نے ٹیررزم کا قصہ یوز کرنا ہے، اور دنیا میں پاکستان کو ٹیررسٹ ملک کے طور پہ پیش کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی آئسولیٹ کرنا ہے تاکہ پاکستان اپنا نیریٹو آگے نہ بڑھا سکے. دکھ یہاں پہ ہے کہ آپ بلا وجہ ان کو دعوتیں اور گڈ ول کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. جب آپ اس کی اسٹریٹجی سمجھ گئے ہیں تو پھر اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے. جس دن انہوں نے دعوت نامہ دیا ہے، بھیجا ہے، سشما سوراج کو بلایا ہے، یہاں پہ ریکویسٹ کی آنے کی، اسی دن چائنیز قونصل خانے کے اوپر حملہ ہوتا ہے. بی ایل اے اور اس کی ذمہ داری قبول کرتی ہے. بی ایل اے کے سارے 7 لنکیجز جتنے ہیں وہ ہمیں پتہ ہیں. کل بوشن نے لنک بتائے ہوئے تھے، وہ ہمارے پاس اسٹیٹمنٹس موجود ہیں. آپ انڈیا کو کیوں نہیں بتا سکتے کہ آپ ٹیررزم کروا رہے ہیں؟ جب دنیا میں 75,000 ہمارے لوگ مارے گئے، اتنا نقصان ہو گیا $120 بلین کا کہتے ہیں، اور دنیا کو ہم جا کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے اتنی قربانی دی، آپ قربانی ریکگنائز. یہ قربانی نہیں ہے، یہ قتل ہوئے ہیں. ہمارے لوگ باہر سے قتل کیے گئے ہیں. ہم ان کا کیوں نہیں جا کے بتاتے لوگوں کو؟ کیوں نہیں ہم اس پہ بات کرتے؟ اور انڈیا کو کیوں نہیں ہم کہتے کہ جی ہم بھی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں ٹیررزم پہ جو آپ ہمارے ملک میں کروا رہے ہیں، آپ آئیں ٹیررزم پہ اگر بات کرنی ہے. لیکن نہیں، یہاں ہمیں 75,000 لوگ مروا کے پوری دنیا میں بدنام بھی ہمیں کیا. ٹیررسٹ کا ٹیگ بھی ہمارے منہ پہ لگا ہوا. جو ان کے ملک میں ڈگنیٹری، فورن ڈگنیٹری آتا ہے، اس سے جوائنٹ کمیونیکیٹ کرواتے ہیں. اس میں ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ ان کو سزائیں دے. جہاں کہیں باہر دوسرے ملک میں جاتے ہیں وہاں جا کے جوائنٹ کمیونیکیشن ہوتا ہے، اس میں کہتے ہیں جی پاکستان سزائیں دے. اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے بامبے کا واقعہ کیا، بامبے کے واقعے کے بارے میں نہ کوئی شواہد ہے، نہ کوئی انہوں نے. اب دنیا نے ریسرچ کی ہے اس کے اوپر. یہ بیٹریل آف انڈیا کتاب لکھی گئی جس میں لکھا ہے کہ جی انڈیا نے خود کرایا. یہ ان کی فورن پالیسی کا حصہ ہے. انٹیلیجنس ادارے جو ہیں ان کو مدد کر رہے ہیں اس کام میں، اور ہمارے پاس شواہد ہیں. میران بیس پہ حملہ ہوا، انڈیا نے کرایا. اس کا ہمارے یہ کلبوشن نے مانا یہ کہ یہ ہم نے کروایا تھا. پھر یہاں پہ کامرا بیس پہ ہوا، اے ویکس تباہ ہوئے. طالبان کو اے ویکس سے کیا تعلق ہے؟ لیکن ہم انڈیا کو کہنے کے قابل نہیں ہیں. ہمیں خدا جانے کیا مسئلہ ہے. اور اسی طرح یہ اے پی ایس کا، آرمی پبلک اسکول کا لنک انٹیلیجنس نے آپ کو نکال کے دیا کہ اس کو جنہوں نے کیا ان کو انڈین کونسل خانے میں پیسے دیے گئے ہیں افغانستان میں. لیکن اتنا بڑا واقعہ ہمارے اپنے دل پہ زخم لگا ہوا ان بچوں کا، لیکن ہمارے کسی کو یہاں پہ توفیق نہیں کہ وہ اس میں بات کرے، انڈیا کا نام لے لے. اس طرح ملک چلتے ہیں.
आपको तो उन्होंने मुजरिम बना के रखा हुआ है, तभी तो आपको धत्कार के वो बाहर मारते हैं। ये आपका जरूरत है आपकी कि आप बाहर निकल के, अभी हमारे तमाम जो बाहर सफारत खाने हैं बड़े बड़े कैपिटल और यकीनन पाकिस्तान को भी कोई स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है टुवर्ड्स इंडिया। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे